بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ثابت شاکر. آج کا بھی بالکل مختلف نوعیت کی گفتگو ہے. ایک ہم نے کی تھی آج سے چند دن پہلے اور وہ عمران بھائی کے ساتھ تھی, اور عمران بھائی حج پہ جا رہے تھے اور بہت زیادہ خدشات تھے, بہت زیادہ مسائل تھے اور ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے لے کر جائے, خیریت سے واپس لے کے آئے. وہ گفتگو آپ نے سنی ہوتی. آج الحمدللہ عمران بھائی واپس آ گئے ہیں حج کا سفر مکمل کر کے. تو ایک بار پھر حج سے پہلے یہ میرے پاس تھے اور آج میں ان کے پاس ہوں, کیونکہ حجاج کرام کو ریسیو کرنا چاہیے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, اور حجاج کرام سے دعائیں کروانی چاہیے. تو پوچھتے ہیں. ایک سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہے عمران بھائی. جزاک اللہ, بہت شکریہ صابر بھائی, آپ بڑی مہربانی. واپس خیریت سے آئے. آپ کا بڑا شکریہ. میں نے ایئرپورٹ پہ آپ کو دیکھا, مجھے آپ سرپرائز کہ صابر بھائی لینے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ. تو کیسا رہا سفر حج؟ صابر بھائی اس میں جو ہے نا حج کا, تو اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں یہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ایک بالکل ڈیفرنٹ فیلنگ ہے, اور حج کا سفر ایک بڑا بابرکت سفر ہے, فیلنگ الگ ہے اس میں. یعنی میں اس کو ایکسپلین الفاظ میں نہیں کر سکتا, صرف میں شاید مجھے وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ ملیں گے, وہ سمجھ آئے گی کہ اس کے بارے میں کہنا کیا ہے حج کے بارے میں. لیکن ایک بات مجھے جو سمجھ آئی ہے نا, کہ حج کرنے سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حج کیا ہے. اجتماعیت ہے نا, سب نے اکٹھے ہونا ہے. پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے تھے. میں نے نائجیریا سے لے کر, کینیا سے لے کر, افریقن کنٹریز میں, یورپ اور امریکہ سے مسلمان آئے تھے, پاکستان انڈیا سے مسلمان آئے تھے, انڈونیشیا ملیشیا سے مسلمان آئے تھے, سینٹرل ایشیا سے ترکی سے مسلمان آئے تھے, یورپ سے مسلمان آئے تھے. دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں سے لوگ نہیں آئے تھے؟ تو جب اتنی ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں وہ سارے ایک اللہ اکبر کے اوپر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ سارے ایک ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سارے ایک ساتھ عبادات کر رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ سجدے میں جاتے ہیں. پھر جو ایک اخوت اور بھائی چارے کی ایک فضا قائم ہوتی ہے. پھر اتنے لاکھوں لوگوں کے اندر کوئی کسی سے نہیں جھگڑ رہا, کوئی کسی سے بدتمیزی نہیں کر رہا, سب ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا احساس کر رہے ہیں. یعنی آپ ایک چھوٹے سے بازار میں چلے جائیں تو آپ کو فکر پڑ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی خاتون ہے یا کوئی فیملی ہے. لیکن حج میں لاکھوں لوگوں کے بیچ میں آپ بے فکر ہو کر جاتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہوئے. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے نا, یہ جو اس کی پوری ایک ایکسرسائز ہے, جو مناسک حج جنہیں ہم کہتے ہیں, جیسے آپ جائیں اور جا کر مینا میں آپ قیام کریں, اس کے بعد آپ جب عرفات میں جاتے ہیں, وہاں کا جو دعاؤں کا ٹائم ہے چند گھنٹے کا, وہ میرے خیال میں اس حج کا سب سے قیمتی ٹائم وہی ہوتا ہے. جب خطبہ ہو جاتا ہے مسجد نمرہ میں, اس کے بعد کے جو چند گھنٹے ہیں رکن اعظم, جب تک آپ کی مغرب کی روشنی ختم نہیں ہو جاتی, وہ اس وقت تک کی جو دعاؤں کا ٹائم ہے, اس میں میں نے دیکھا لوگ بلک بلک کے دعائیں کر رہے تھے. یعنی میری آنکھوں میں آنسو نہیں رک رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے. تو پھر وہ آنکھیں الگ بات کرتی ہیں, زبان الگ بات کرتی ہے اللہ سے. اور اس کے بعد جو مزدلفہ کی رات ہے, ہم نے وہاں پہ ایک سڑک کے پاس ہی ایک پلاٹ سا تھا, وہی ہم نے جا کے اپنی دریاں بچھائی اور وہیں لیٹ گئے سڑک پہ. تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رات کا ٹائم منتخب کیا وہاں پہ مزدلفہ میں. اگر وہ دن کا کرتے تو ہمیں دن کو جانا پڑتا, دن کو وہاں پہ 48 ٹیمپریچر ہوتا ہے. تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ. تو پھر مزدلفہ سے پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا ایک الگ, اچھا ہر جگہ کا ایک الگ طریقے کا آپ کو احساس ہوتا ہے, ایک الگ طرح کی آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے, الگ طرح کی آپ کی فیلنگ آتی ہے. تو حج کو ایکسپلین کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے حج کیا ہے ماشاءاللہ, مجھے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے 4 حج کیے ہیں الحمدللہ. تو وہ 4 حج آپ نے کیے ہیں, تو آپ کو بھی پتا ہوگا اس کو ایکسپلین ایسے نہیں آپ کر سکتے. وہی بات ہے, آپ نے صحیح بتایا کہ دیکھیں نا, یہ انبیاء کی سنت, میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. یہ انبیاء کی سنت ہے. آپ انہی راستوں پہ چلتے ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول, اللہ کے انبیاء جو ہیں جن راستوں پہ چلے ہیں, آپ نے انہی راستے میں طواف کیا ہے. مینا کا راستہ, مزدلفہ کا راستہ, جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے شیطان کو, وہ ہم مارتے ہیں ویسے. تو آپ ایک طرح سے انسان جو ہے, وہ بہت سارے مسلمان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دینی ہوتی ہے. بہت سارے انبیاء علیہ کرام کی سنت پہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے.
تو وہ تو اس کا وہ کوئی ہے نہیں احساس, وہ فیلنگز ایکسپلین کرنے کی کوئی ہے نہیں. وہ تو دو جگہوں کی ایک بڑی, 2-3 جگہوں کی نا بڑی فیلنگ ہوتی ہے صابر بھائی. روزہ رسول پہ جا کے تو بس سمجھ ہی نہیں آتی وہ, یعنی وہ آدمی پورا وجود ہی آدمی کا کچھ اور ہی بن جاتا ہے. یعنی پورا وجود ایک ادب میں چلا جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ آپ وہاں پہ کیا کریں اور کیا نہ کریں, بس صرف آپ درود پڑھ سکتے ہیں یا سلام پیش کر سکتے ہیں. تو روزہ رسول کی ایک الگ فیلنگ ہے. اس کے علاوہ نا جو کعبہ کو آپ جس وقت ٹچ کر دیں نا کسی وقت بھی, تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, مجھے تو دعائیں بھول جاتی ہیں. وہ جو میں سوچ کے جاتا ہوں وہ بھول جاتی ہیں, کوئی اور دعائیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں جن کا یہاں کوئی ہمارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا. وہ اللہ رب العزت جو آپ کے دماغ میں اس وقت وہی ڈالتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں, پھر آپ وہی مانگتے ہیں اس سے. یعنی میں وہاں پہ جب بالکل کعبہ کے ساتھ جا کے لگ گیا تو میں نے بہت چیزیں سوچی تھی کہ میں یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا. میں پھر اللہ تعالیٰ سے وہی مانگ رہا تھا جو میرا رب چاہ رہا تھا. رب بڑا مہربان ہے. ہاں جب میں وہ روزہ رسول کی طرف جا رہا تھا تو بہت ساری چیزیں نا میں پیچھے 2-3 سال سوچتا رہا, خاص طور پہ 2 سال. جب یہ مجھے کیونکہ آپ کو تو آج پہ نہیں جانے دیا تو مجھے بڑی تکلیف تھی, تو میں تب وہ بات بہت سوچی میں نے کہ میں یہ بات کروں گا یہ بات کروں گا روزہ رسول پہ. میرے جیسے میں پہنچا نا مجھے آپ اپنا وجود سارا کچھ بھول گیا. جو پہلی چیز میرے دل سے نکل رہی تھی نا وہ میرے پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے ایک دم بجلی کی طرح, وہ ہمارے فلسطین کے بچے ہیں اور وہ جو کیفیت ہے وہ سب سے پہلے میرے دماغ میں وہ آ رہی تھی. اس کے بعد پھر باقی چیزیں آ رہی تھی. اور میں سچی آپ کو بات بتاؤں, وہ ایسے مقام ہے آپ کسی کی شکایت لگا ہی نہیں سکتے. ڈیفینیٹلی آپ لگا ہی نہیں سکتے شکایت. تو آپ کو روکا گیا, سب کچھ کیا گیا, اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی آپ کو موقع ملا اور بہت اچھے طریقے سے موقع ملا. تو دعائیں کیا کیں پاکستان کے لیے خاص طور پہ, اور ہمارے میں کیا کہوں پاکستان کے لیے تو بہت دعا کی میں نے, پاکستان کے لیے کی, پاکستانیوں کے لیے کی, میں نے ان لوگوں کے لیے کی جو لوگ بے گناہ قیدیں کاٹ رہے ہیں. سب کے نام لے لے کے میں نے دعائیں کی جن کے مجھے نام یاد ہیں. جن کے ساتھ ظلم ہوا میں نے ان کے حق میں دعائیں کی ہیں. جنہوں نے ظلم کیا میں نے ان کے بھی حق میں دعائیں کی ہیں کہ یار بس کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے, یا ان کو رستے پہ لے آ یا ان کو رستے سے ہٹا. یا تو رستے پہ ان کو لے کر آنا, میرا مالک لا سکتا ہے, اگر نہیں رستے پہ آنے تو رستے سے ہٹا ان کو. میں یہی دعا مانگ سکتا تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں بہت دعا مانگی, اپنے بارے میں بڑی دعا مانگی, اپنے دوستوں کے بارے میں, آپ سب کے تو نام لے لے کے میں نے سب کے لیے دعا مانگی, ارشد بھائی کے لیے, باقی لوگوں کے لیے, سب کے لیے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کے لیے تو مانگ رہا تھا میں. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کہا اور وہ اچانک میرے ذہن میں آئے, تو میں نے ان کے لیے بھی دعا مانگی وہاں پہ. بہت بہت شکریہ. تو ہم ایک بار پھر جی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیریت سے, تو وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوا, کوئی ایشو تو نہیں ہوا؟ صابر بھائی دیکھیں میں نا صرف لوگ کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی ڈرائنگ روم میں آ کے آپ نے مجھے سمجھایا تھا ایک دن کہ یار یہ والا سال سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ. ہاں جی, اللہ بڑا مہربان ہے, اکٹھے چلے جائیں گے. اور بھی مجھے کئی دوستوں نے کہا, تو میرے امی ابو نے مجھے منع نہیں کیا, یہ اللہ کا شکر ہے. وہ منع کرتے تو شاید میں رک جاتا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے ہر حال میں حج پہ جانا چاہیے. دیکھیں ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے صحابہ سے کہا کہ کمزوری نہیں دکھانی ہے, ایک کندھا ننگا کرو اور ذرا اچھل کے تن کے چلو تھوڑا سا. اور اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ جب بھی تم آؤ یہاں پہ طواف کرنے کے لیے تو 3 مرتبہ اپنے کندھے کو ننگا رکھو اور اس سنت کو ادا کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا. تو یہ کیوں کہا تھا کہ اپنے مخالف کے سامنے کمزوری نہیں شو کرنی. تو صبر میں مجھے جانا تھا اور میرا رب مجھے بلا رہا تھا, اس کا بلاوا تھا. میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا. میں اتنی کنوکشن کے ساتھ پچھلے سال بھی کہہ رہا تھا کہ میرے کئی دوست کہتے تھے ہمیں ڈر لگتا ہے جتنی کنوکشن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں گے ہی جائیں گے, آپ نے حج کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سسٹم آپ کو کیسے جانے دے گا. تو دیکھیں نا میرے رب نے جب رستہ اس نے نکالا تو کیسا نکالا, کہاں سے گھما کے کیسے کیسے کر کے میرا رب مجھے اس مقام پہ لے گیا. اور آپ یقین کریں صابر بھائی, جس وقت میرا حج مکمل ہوا نا تو اس کے بعد مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی.
کہ ایسا مجھے لگا کہ جیسے جس کام کے لیے میں آیا ہوا تھا وہ ہو گیا, اب جو ہوگا دیکھی جائے گی. چھوٹے موٹے ایپیسوڈ ہوئے ہیں وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن میں ایک چیز ہے, میں بلا وجہ آپ کو کہوں کہ میں بڑی چلاکی سے بچ کے آ گیا ہوں, یا میں آپ کو کہوں کہ فلاں نے یہ کیا ہے یا اس نے یہ کیا ہے یا انہوں نے کس کو اپروچ کیا, کون میرے تک پہنچا, یہ ساری چیزیں چھوڑیں. جو لوگ میرے ساتھ حج پہ موجود تھے وہ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے, کچھ ایونٹ ایسے ہوئے تھے, لیکن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے بالآخر. اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہی ہے کہ جو مجھے لے کر گیا تھا اسی نے میری حفاظت کی ہے اور اسی نے فیصلہ کیا کہ اب اس کو کہاں بھیجنا ہے, یعنی کوئی اور میری قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتا. حجاج کرام بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. سر دیکھیں, یہ صابر بھائی 1400 سال تو یہ ہو گئے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. اس سے پہلے والے بھی کبھی آپ سارے اکٹھے کریں نا تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جو لوگ کعبے کے طواف کے لیے آتے ہیں, وہاں کی جو مقامی سرکار ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ان کو امان دینی ہے, چاہے ہماری ان کے ساتھ بھی دشمنی ہے نا. اگر وہاں پہ مکہ میں رہنے والے یا حرم میں رہنے والے جو قبائل ہیں آس پاس, ان کے ساتھ آپ کی یا ان کی حکومت کے ساتھ بھی آپ کی دشمنی ہے, تو جب آپ آئیں گے کعبے کے طواف کے لیے تو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ آپ کو دیں گے امان. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں سعودی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیریسلی. بالکل میں اس طرف آ رہا تھا. میں ان کی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, وہ اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا اور کیا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی, اس کے اثرات میرے تک پہنچے بھی ہیں, لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں ایک حاجی تھا, میں بحفاظت وہاں پہ میرا اللہ مجھے لے گیا, اس نے مجھے واپس بھی بھجوایا, اور وہاں کی جو حکومت ہے انہوں نے مجھے لگتا ہے گھاس نہیں ڈالی, جو مجھے فیل ہوا تھوڑا سا, میں بھی کچھ ڈفرنٹ چیز ہو, لیکن جو میرے تک چیزیں پہنچی ہیں وہ کنکریٹ نہیں, آنے والے دنوں میں مجھے نہیں پتا چل جائے گا. وہاں کی پھول کے آپ کو پتہ نہ شرارتیں تو شیاطین کرتے ہی ہوتے ہیں, لیکن ذرا بڑا بے نیاز ہے جی, وہ بڑا طاقتور ہے. اور میں ایک چیز میں نے اس سے بھی سیکھی ہے کہ آپ جب کوئی فیصلہ کر لیں نا صابر بھائی, تو اس پہ ڈٹ جائیں اور پورا یقین رکھیں گے آپ یہ کر لیں گے. یہ میرے لیے اور جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے اس میں بھی ایک سبق ہے. 100%. جتنا مجھے یقین تھا نا کہ میرا رب مجھے لے جائے گا اور مجھے حج کروائے گا, میرا جو بلیف تھا نا وہ میری طاقت بنا تھا, اسی نے مجھے حوصلہ دیا. تو جب آپ کوئی چیز سوچیں تو اس کے اوپر اس طرح ڈٹ جائے, یقین محکم, پورا یقین, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم. واہ, جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیر ہے, اقبال نے کہا تھا. جی ہاں, بڑا خوبصورت شعر ہے. تو سب سے پہلے تو جی آپ کو مبارکباد, پھر آپ کی فیملی ساری کو, آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت مبارکباد, آپ کے دوستوں کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لے کے گیا, خیریت سے واپس لے کے آیا. اب آپ کو 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پیکج دیا ہوا ہے دعائیں کرنے کا. تو 40 دن تک آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے. اچھا, مجھے تو جو بھی فون کر کے کہتا نا دعا کریں تو میں فون پہ ہی دعا کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں فون پہ کہتا ہوں یار آمین بولے, یہ 40 دن کا پیکج ہے آپ کے پاس, تو آپ دعا کرتے رہیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں. تو اچھا ایک چیز میں نے اور کہی, پاکستانی حاجی جو سرکاری تھے نا وہ اس دفعہ خوش تھے. صحیح, اس کے ملٹیپل ریزن تھے, کچھ پریشان بھی تھے, ناراض بھی تھے, چھوٹی موٹی وجوہات کی بنا پہ, کھانے وانے کی شکایت آتی رہی ہے. ہاں کچھ جگہ سے آئی ہے, لیکن کچھ جگہ پہ انہوں نے ایسی کمپنیز کو ٹھیکے دیے تھے جنہوں نے راضی کیا لوگوں کو, بڑا اچھا بوفے شوفے لگا کے ان کو کھانا بھی دیا. تو حاجیوں کی جو شکایات پہلے ہوتی تھی نا نارملی ویسی نہیں تھی, ان کا بندوبست اچھا تھا. اور اس کا ریزن ایک یہ بھی تھا کہ ہمارے 70,000 حاجی تو پاکستان میں ہم چھوڑ رہے تھے, 70,000 نہیں آ سکے, لگ بھگ وہ اتنے حاجی جو وہاں پہ رہ گئے جو پرائیویٹ والے تھے. تو سرکاری حاجیوں کے بارے میں جتنے حاجی مجھے ملتے رہے نا, تو میں انہیں کہتا رہا ہوں کہ آئے کچھ کھائیں بیٹھے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سر جیسے آپ کھا رہے ہیں نا, جیسے آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں ایسے ہمیں اچھی سہولت ملی ہوئی ہے, رہنے کے لیے بھی, سونے کے لیے بھی, ہمیں کھانے پینے کے لیے بھی, آرام کے لیے بھی. تو وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جب کوئی چیز اچھی ہے تو پھر وہ اچھی ہے. اچھی بات ہے جی, اللہ تعالیٰ سب کی حج قبول فرمائے, آسانیاں پیدا ہونی چاہیے. اور اس دفعہ لیکن جو 70,000 والے بندے جو ہے نا وہ تو اس کا احتساب ہونا چاہیے, وہ تو بہت, کیونکہ وہاں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا, جو وہاں انتظامیہ کے لوگ تھے انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا یہ ڈیلیبریٹ لگتا ہے, اس میں ایک اور چیز بھی ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ کیونکہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے, شاید ان کی ایک پالیسی بھی ہے کہ اگلے چند سال تک
زیادہ حاجی نہ آئے جب تک کہ وہ اپنا پورا نیا اسٹرکچر نہیں بنا لیتے. ہو سکتا مجھے ایسے فیل ہوا تھوڑا. ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کچھ ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو صابر بھائی, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جی. تو آپ نے گفتگو سن لیجیے, آپ کے تمام تر خدشات جتنے بھی تھے وہ اگر میں یہ بتا دوں, مجھے کل سے بہت تیز بخار تھا. اچھا, میں 2 دن ریسٹ کروں گا. ٹھیک ہے, ایک آدھا دن یا 2 دن جتنا میرے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ریگولر اپنا کام شروع کروں. چلیں, بہت اچھی بات ہے جی. اجازت دیجیے جناب. تو والد صاحب بیٹھے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہے, لیکن ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور مبارکباد سر آپ کو. بہت بہت اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.